السلام علیکم۔ تو میں اس ٹائم موجود ہوں جی امام بخاری کے مزار شریف پہ۔ یہ واقع ہے جی سمرقند میں۔ میرے پیچھے جو ہے وہ آپ بلڈنگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ مدفون ہیں، اور ان کے ساتھ ملحقہ ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے۔ اس کی کنسٹرکشن چل رہی تھی تو کافی جو ہے وہ اس میں اپڈیٹ ہو رہی تھی۔ ابھی یہ جو ہے وہ پراپر اوپن ہے، اور آپ کو میرے پیچھے جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اور امام بخاری جو ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ دنیا میں موجود تمام مسلمان چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو ہے وہ امام بخاری کو جانتے ہیں، اور اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے جو ہے وہ مانی جانے والی احادیث میں ٹاپ پہ جو کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کی خدمت ہے اسلام کے لیے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ان کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے وہ میں آپ کو وزٹ کروانے والا ہوں امام بخاری کی شرائن کا، جو ساتھ ملحقہ مسجد ہے، جو ان کی قبر مبارک ہے۔ تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو معلومات بھی دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو ان کی قبر کی زیارت بھی کرواتے ہیں، اور ساتھ موجود مسجد کی، اور یہ جو سارا جو ہے وہ جو جگہ اپڈیٹ کی گئی ہے، اور اس کو بڑا ہی جو ہے وہ کہہ لیں بہترین طریقے سے اب مینیج کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں۔ اچھا جی، اس طرف سے جو ہے وہ کمپلیکس کی انٹرنس ہے، اور یہاں سے سیکیورٹی کلیئر کر کے آپ اندر انٹر ہوتے ہیں۔ پیچھے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بخاری ریزیڈنس ہے ساری طرف، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ تعمیر اس کی جو ہے وہ 1998 میں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے یہ جو ہے سوویت یونین کا پارٹ تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس ٹائم جو ہے وہ ایک چھوٹا آپ کہہ لیں کمپلیکس تھا، لیکن بعد میں جو ہے وہ 2021 میں اس کو جو ہے وہ بڑا کیا گیا، 45 ایکڑز تک لے کے آئے اس کو، ٹھیک ہے۔ اور تقریباً 5 سال کے بعد ابھی اسی سال جو ہے وہ مارچ میں عید الفطر پہ جو ہے وہ اس کا افتتاح کیا گیا 2026 میں، اور آج جو ہے وہ ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ میں نے کافی ساری ویڈیو سرچ کی لیکن بہت کم نظر آئیں افتتاح کے بعد، کیونکہ ابھی کمپلیٹ جو ہے وہ یہ اوپن ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ جتنے بھی خارجی راستے ہیں یا دیواریں ہیں وہاں پہ سنگ مرمر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ نیلے جو گنبد بنائے گئے ہیں یہ ازبیکستان یا تیموری سلطنت، اور یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ان کا بڑا بہت زیادہ یہ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 مینار آپ کو اس کے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تقریباً 75 میٹرز جو ہے وہ ان کی لمبائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو عمارت آپ کو یہ جو بلڈنگ سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ مسجد میں آلموسٹ اس کو گرینڈ مسجد کہتے ہیں، اور اس میں آلموسٹ 10,000 کے قریب جو ہے وہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلے یہاں پہ جو ہے وہ تقریباً 12,000 وزٹرز آ سکتے تھے، لیکن جب اس کو ایکسپینڈ کیا گیا ہے آپ چاروں طرف جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، تو ابھی اس میں جو ہے وہ 65,000 تک وزٹرز کی جو ہے وہ آسانی سے گنجائش ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک میوزیم بھی موجود ہے، مسجد ہے، اور امام بخاری کی جو ہے وہ یہاں پہ قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اگر بات کریں امام بخاری کی زندگی کی، تو آپ کا جو ہے وہ پورا نام تھا ابو عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن برتزبہ الجعفی البخاری۔ آپ کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 13 شوال 194 ہجری میں ہوئی تھی۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ بخارا میں ہوئی تھی۔ یہ تقریباً سمرقند سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک شہر ہے موجود، ابھی جو ہے یہ ازبیکستان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر جو ہے وہ آپ کی وفات کی بات کی جائے تو 1 شوال 256 ہجری یعنی اگست 870 عیسوی میں 62 ایئرز کی ایج میں جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی تھی۔ اور آپ جو ہے یہاں پہ یہ ہرتنگ گاؤں ہے سمرقند کا، یہاں پہ مدفون ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ کا جو ہے وہ یتیمی اور بنائی کا جو معجزہ ہے وہ بہت زیادہ مقبول ہے۔ امام بخاری کے والد اسماعیل بن ابراہیم خود ایک کہہ لیں آپ متقی اور محدث تھے، جو امام مالک کے شاگرد تھے۔ ان کا انتقال جو ہے وہ امام بخاری کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لہٰذا آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کی والدہ نے کی تھی۔ بچپن میں جو ہے وہ آپ کو ایک بیماری کے سبب آپ کی بینائی چلی گئی تھی۔ آپ کی والدہ جو ہیں وہ رات دن اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں مانگتی تھی۔ ایک رات خواب میں جو ہے وہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، جنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کثرت دعا کی برکت سے تمہارے بیٹے کی بنائی جو ہے وہ لوٹا دی ہے۔ صبح اٹھے تو امام بخاری جو ہے وہ
بالکل ٹھیک دیکھ سکتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ ٹھیک ہے واقعہ یا نہیں ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، مجھے اس کی کنفرمیشن نہیں ہے۔ جو علماء حضرات ہیں وہی اس پہ جو ہے وہ آپ کو کنفرم بتا سکتے ہیں۔ تعلیم کی بات کریں تو آپ نے جو ہے وہ صرف 10 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید جو ہے وہ حفظ کر لیا تھا، اور آپ نے جو ہے وہ احادیث کو حفظ کرنا جو ہے وہ شروع کر دیا تھا۔ آپ کا جو ہے وہ بے مثال جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں حافظہ تھا۔ جب آپ نوجوان تھے تو بغداد کے 10 بڑے محدثین نے آپ کے حافظے کا امتحان لینے کے لیے 100 صحیح احادیث کی جو اسناد ہیں، یعنی جو راویوں کے نام تھے اور جو متن تھا، اس کو آپس میں ملا کر بدل دیا، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے نہ صرف جو ہے وہ تمام غلطیوں کی نشاندہی کی، بلکہ ایک ایک حدیث کو اس کی درست یعنی جو راوی کے ساتھ زبانی دہرا کر پورے جو ہے وہ بغداد کو آپ نے حیران کر دیا۔ آپ نے صرف 18 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے قریب بیٹھ کر جو ہے وہ راتوں میں اپنی مشہور کتاب التاریخ الکبیر جو ہے وہ تحریر کر لی تھی۔ 16 سال کی عمر میں جو ہے وہ آپ نے اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ کا سفر کیا، حج کا سفر کیا، اور حج کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ آپ کی والدہ اور آپ کے بھائی جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے، لیکن آپ نے جو ہے وہ وہیں رہنے کا فیصلہ کیا اور علم حدیث اور احادیث کو اکٹھا کرنے کا سفر جو ہے وہ آپ نے تب وہاں سے جو ہے وہ شروع کیا۔ آپ کے اہم سفروں کی اگر بات کریں تو آپ نے جو ہے وہ مکہ، مدینہ اور بغداد کا جو ہے وہ 8 سے زیادہ بار جو ہے وہ سفر کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بصرہ، کوفہ، دمشق، مصر، نیشاپور وغیرہ جیسے بڑے شہروں کا حدیث کے لیے جو ہے وہ آپ نے سفر کیا۔ اساتذہ کی اگر آپ بات کریں تو آپ نے 1000 سے زائد اساتذہ سے جو ہے وہ آپ نے احادیث جو ہیں وہ جمع کی۔ آپ کی جو ہے آپ کے مشہور اساتذہ میں اگر ہم بات کریں تو امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ آپ کے مشہور اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا جی، صحیح بخاری آپ نے کیوں لکھی، اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ ایک دن آپ کے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ نے مجلس میں خواہش ظاہر کی کہ کاش کوئی ایسا شخص ہوتا جو صرف صحیح احادیث کو ایک کتاب میں جمع کر دیتا۔ تو یہ بات امام بخاری کے دل میں جو ہے وہ بیٹھ گئی، اور آپ نے 16 سال کی محنت کے بعد آپ نے 6 لاکھ احادیث کے ذخیرے کا گہرا تجزیہ اور جو ہے وہ تحقیق کی۔ ان میں سے انتہائی سخت کہہ لیں آپ نے معیارات پر پوری اترنے والی تقریباً 7275 احادیث تکرار کے ساتھ جو ہے وہ منتخب کیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب میں کوئی بھی حدیث اس وقت تک درج نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نفل استخارہ نہ پڑھ لیے ہوں اور اس کے صحیح ہونے کا کامل یقین جو ہے وہ آپ کو نہ ہو گیا ہو۔ تو اس طرف جو ہے وہ مسجد کی انٹرنس ہے، تو ابھی اندر چلتے ہیں اور اندر سے چل کے جو ہے وہ آپ کو مسجد کا اندرونی حصہ بھی دکھاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو امام بخاری کی قبر مبارک کی بھی جو ہے وہ زیارت کرواتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے وہ ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں جی۔ یہ اس طرف ایڈمنسٹریشن کا دروازہ ہے، ایلیویٹر نظر آ رہی ہے۔ اس طرف جو ہے وہ ابھی فی الحال کلوز ہے۔ پریئر ہال جو ہے وہ میرا حال ہے اس طرف ہے، یا اس طرف جو ہے وہ پریئر ہال نیچے لکھا ہوا ہے۔ ابھی جو ہے وہ ہم پہلے بیک سائڈ پہ نکل آئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرف جو ہے وہ آپ کو جو سامنے نظر آ رہی ہے وہ میرا خیال ہے وہاں پہ امام بخاری کی قبر مبارک ہے۔ پہلے اندر سے جو ہے وہ مسجد دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں۔ اچھا جی، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی مینز پریئر ہال۔ تو ابھی اندر جا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ہم پریئر ہال میں مسجد میں جو ہے وہ انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ جو ہے میرا خیال ہے کہ نچلا حصہ ہے مسجد کا، جسے آپ بیسمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ مسجد کا نچلا حصہ ہے۔ یہ میرا خیال ہے نماز کے اوقات کے علاوہ جو ہے وہ اس کو اوپن رکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے آ کے یہاں پہ جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے تو وہ یہاں پہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ یہ نیچے بیسمنٹ ہے، تھوڑا ایریا ہے، لیکن اوپر مین مسجد میرا خیال ہے نماز کے اوقات میں ہی اوپن ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ
جیسے ہی اذان ہوتی ہوگی اس کو کھول دیتے ہوں گے اور بعد میں جو ہے وہ اس کو بند کر دیتے ہیں. تو یہ نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ کا حصہ ہے. ابھی ہم جو ہے وہ یہاں پہ نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لے کے چلیں گے قبر مبارک کی طرف. اچھا جی، تو مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. پلرز پہ پتھر، کارپیٹ اور دروازے آپ دیکھیں تو یہ بالکل چونکہ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ کہہ لیں آپ ماشاءاللہ سے چمک رہی ہے. مین جو مسجد کی جو انٹرنس ہے وہ اس طرف ہے، لیکن ابھی انہوں نے جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو نیچے والا ہی حصہ انہوں نے کھولا ہوا تھا، وہاں پہ نماز ادا کریں اور آپ جو ہے وہ نکل جائیں. ابھی دیکھتے ہیں، انتظار کریں گے. مغرب کی نماز ہونے والی ہے تو جیسی اذان ہوتی ہے تو پھر اگر کھولتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اندر سے بھی دکھائیں گے. تب تک جو ہے وہ آپ کو یہ اندر والی انٹرنس دکھاتے ہیں. یہ جو ڈیزائن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تیموری سلطنت کے وقت کا ڈیزائن ہے. ٹھیک ہے جی، میرے خیال میں یہ تو پتھر ہے لیکن کافی ایسی جو ہیں وہ جگہ ہیں جہاں پہ ابھی بھی لکڑی کا جو ہے وہ کام ہوا ہے. کافی تعداد میں جو ہے وہ آپ کو لوگ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور موسٹلی جو ہیں وہ لوکل ہیں. فارنرز اتنے ہمیں نظر نہیں آ رہے. زیادہ تر جو ہے وہ ازبیک لوگ ہیں یا شاید نیبرنگ کنٹری سے، تاجکستان وغیرہ سے جو ہے وہ آئے ہوں گے. اچھا جی، تو یہ ہے جی قبر مبارک امام بخاری کی. آپ میرے سامنے دیکھ سکتے ہیں جی بلڈنگ، اور یہ بالکل انہوں نے میرے خیال میں تو یہ بھی نیولی کنسٹرکٹ کی ہے. اوپر جو ہے وہ اسلامک کیلگری آپ دیکھ سکتے ہیں. اوپر جو ہے وہ اس پہ آپ کو گنبد نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اور یہ جو ہے وہ بالکل مسجد کی جو ہے وہ بیک سائڈ پہ ہے. اس طرف مسجد ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں آپ پیچھے آتے ہیں تو یہ سارا جو ہے وہ ایریا بنا ہوا ہے اسپیشل. اور یہ ساری بلڈنگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ مدفون ہے. یہاں پہ ابھی جو ہے وہ لوکل سارے اکٹھے ہو کے اجتماعی جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے. ابھی میں ایک دفعہ آپ کو چاروں طرف سے دکھا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو جو ہے وہ اندر والی سائڈ کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی دکھاؤں آپ کو. یہاں پہ جو ہے وہ اپنی زبان میں ازبیک میں جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں اور فاتحہ خوانی وغیرہ کر رہے ہیں. اور یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ اندر والی سائڈ جو ہے وہ دکھاؤں. اچھا جی، ہم نے بھی جو ہے وہ فاتحہ خوانی کر لی ہے، اور جن لوگوں نے جو ہے وہ دعا کے لیے میسج کیا تھا ان کے لیے بھی خصوصی دعا کی ہے. تو ابھی جو ہے میں فرنٹ والی سائڈ سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہاں پہ کوئی اگر میوزیم وغیرہ ہے یا نہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اندر والی سائڈ پہ ہی میوزیم جو ہے موجود ہیں، کیونکہ لوگ ٹکٹس لے کے جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں. تو پہلے میں آپ کو فرنٹ والی سائڈ دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میوزیم ہے تو کس طرف ہے اور کہاں سے جو ہے وہ اس کی ٹکٹ جو ہے وہ بائی کرنی ہے. تو ماشاءاللہ جی بہت ہی
پیارا، اور کیلگری آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری ہے، ٹھیک ہے. گرینٹ ٹائل اوپر جو ہے وہ ساری جو ہے وہ اسلامک کیلگری جو ہے وہ کی گئی ہے، اندر والی سائڈ پہ بھی اور باہر والی سائڈ پہ بھی، ٹھیک ہے جی. تو یہاں سے جو ہے وہ بالکل سامنے قبر مبارک کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ نظر آتا ہے. تو بالکل جو ہے وہ اس کے سامنے ہی جو ہے وہ نیچے کی طرف جو ہے وہ قبر مبارک ہے، ٹھیک ہے جی. تو میرا خیال ہے ادھر یہاں پہ پراپر انٹرنس تھی، اب شاید انہوں نے ختم کر دی ہے یا نیچے سے میوزیم سے شفٹ ہو گئی ہے، اس کا مجھے ابھی علم نہیں ہے، کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ساری پرانی ویڈیوز تھیں اور یہ جو ہے وہ ابھی آ کے اس کو سارے کو دوبارہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو بہت ہی خوبصورتی سے جو ہے وہ اس کو ابھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے. ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں، اسی لیے لوکلز بھی جو ہے وہ کافی تعداد میں آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اچھا جی، کیلگری اگر آپ چیک کریں تو پراپر جو ہے وہ ٹائلز ہیں، بلیو ٹائلز جو یہاں کی فیمس ہیں، اور اوپر جو ہے وہ ساری اسلامک کیلگری اور جو ہے وہ کہہ لیں آیات وغیرہ لکھی گئی ہیں. اور یہ جو ہے پراپر جو پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ وہی اوپر بھی اگر آپ چیک کریں تو یہ پرانا جو ہے وہ میرے خیال میں امیر تیمور کے وقت کا یا اس سے بھی پہلے یہ جو ہے پرانا اس ایریے کے جو ہے وہ ڈیزائن تھے، اور پراپر جو ہے وہ لکڑی سے اس کو بنایا جاتا تھا. ابھی یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی لکڑی ہے کہ پتھر ہے، لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ پتھر ہے، صرف انہوں نے جو ہے وہ ماڈل اس کا پریپیئر کیا ہے، اور اوپر جو ہے وہ جو ٹائلز وغیرہ جو یہاں کی ایک فیمس چیز ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس طرف جو ہے وہ میوزیم ہے، اور یہاں سے آپ میوزیم میں انٹر ہو کے نیچے میوزیم جا سکتے ہیں. باقی جو ہے وہ آپ کو دکھا دی ہے امام بخاری کی کہہ لیں آخری آرام کا قبر مبارک، اور ابھی جو ہے وہ آلموسٹ مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے. لائٹس وغیرہ جو ہے وہ یہاں پہ آن ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اس طرف بھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی لائٹس جو ہے وہ انہوں نے آن کی ہیں تو اور زیادہ جو ہے یہ پیاری اور خوبصورت ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ مسجد کا جو ہے وہ پچھلا حصہ ہے، اور ابھی باہر سے جا کے بھی ایک دفعہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، کیونکہ اس ٹائم کافی دھوپ تھی اور چیزیں جو ہے وہ کلیئر نظر نہیں تھی آ رہی. تو ابھی چلتے ہیں جی باہر کی طرف، کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. تو اس سائڈ سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپر والا حصہ مسجد کا کھولتے ہیں یا نہیں کھولتے. تو اگر تو کھولتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کو مین ہال اندر سے بھی جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. انٹرنس کی اگر بات کریں تو اس سائڈ سے جو ہے وہ جو آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا وہاں سے آپ انٹر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنی ہو تو پہلے آپ وہاں سے نیچے چلے جاتے ہیں، ادروائز یہ آپ کو بیک سائڈ پہ لے آتا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہے وہ قبر مبارک، اور ساتھ ہی جو ہے وہ میوزیم ہے. باقی سارا جو ہے وہ یہ سراؤنڈنگ ہے. آلموسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 60-70,000 لوگوں کی یعنی نماز پڑھنے کی یا ٹورسٹ کی جو ہے وہ جگہ بن چکی ہے. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ ہے جی گرینری اور سبزہ، پھول درخت پراپر جو ہے وہ یہاں پہ بھی مینٹینڈ تھے، اور راستے میں آتے ہوئے بھی جو ہے ہم نے پراپر جو ہے وہ سمرقند کے اندر مینٹینڈ دیکھے ہیں. فیسیلیٹیز کی اگر بات کریں تو پراپر جو ہے وہ آپ کو سامنے کارٹ نظر آ رہی ہے. جو ایجڈ لوگ ہیں یا جو اتنا زیادہ چل نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کارٹس جو ہیں وہ چل رہی ہیں. اور چونکہ بہت زیادہ بڑا ایریا ہے، 45 ایکڑز تک یہ کورڈ ہے، تو جتنے بھی ایجڈ لوگ ہیں ان کے لیے ظاہری سی بات ہے، یا جو بیمار ہیں ان کے لیے اس طرح واک کر کے یا پیدل گھومنا جو ہے ان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی جو ہے وہ آ چکے ہیں جی فرنٹ سائڈ پہ. اس ٹائم دھوپ تھی، ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو ابھی جو ہے وہ اس ٹائم اس کا ایک اور لک تھی، ایک اور مزہ تھا. اور ابھی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ پتھر اور زیادہ جو ہے وہ شائن اور خوبصورتی دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ابھی تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے جو ہے وہ لوگ موجود ہیں یہاں پہ. سامنے یہ جو ہے وہ انہوں نے ایک پانی کا تالاب وغیرہ بنایا ہوا ہے. تو میرے خیال میں جو ہے یہ صرف اسی طرح ہی رہے گا، اس میں کوئی فاؤنٹینز وغیرہ ابھی تک تو نظر نہیں آئے.
تو یہ ہے جی فرنٹ سائڈ مسجد کی، آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ لک چیک کریں۔ اچھا جی، تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو۔ آپ کو جو ہے وہ سارا دکھایا ہے مسجد اور امام بخاری کی قبر مبارک جہاں پہ وہ مدفون ہیں، شروع سے لے کر باہر تک جو ہے وہ سارا جو ہے وہ آپ کو دکھایا ہے۔ ابھی چونکہ نماز کا ٹائم ہوگا، ہم نماز پڑھیں گے۔ ویڈیو بھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جو ہے وہ سبسکرائب لازمی کرتے ہوئے جائیے گا، کیونکہ کافی جو ہے وہ انفارمیٹیو ویڈیوز میں آنے والے ٹائم میں بھی اپلوڈ کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ازبیکستان ہے، سمرقند ہیں، شاید ہو سکتا ہے کل جو ہے وہ تاجکستان کی طرف سفر کریں۔ تو کافی جو ہے میں کوشش کروں گا جتنا بھی ایریا میرے اس سفر میں کور ہو سکتا ہوا اس کو جو ہے وہ کور کریں گے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، بلکہ تمام لوگوں سے شیئر کیجیے گا، تاکہ جو ہے یہ بالکل ریسنٹلی ابھی اوپن ہوا ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے۔ پاکستان سے بآسانی لوگ ازبیکستان آ سکتے ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں، ٹھیک ہے نا، بے حد بڑی ہستی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی جو ہے وہ اب سارا یہ سسٹم جو ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے بنایا ہے، سارا آپ نے دیکھا بہت اچھا مینیج کر رہے ہیں، تو لازمی جو ہے وہ وزٹ کرنا چاہیے، ایک تاریخی جگہ ہے۔ تو پلیز جاتے ہوئے جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔